ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ قل هل یستوی الذین یعملون والذین لا یعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا ذکر اللہ السلام علیکہ یا حبل اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا رحمت للعالمین السلام علیکہ یا محمد مصطفیٰ السلام علیکہ یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ آپ تمام حضرات بآواز بلند رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف پیش فرمائے۔ پڑھیے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، اور ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، اور ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھ لیجئے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ عدد ما علم اللہ وزینۃ ما علم اللہ وملء ما علم اللہ۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات پچھلے جمعوں میں قربانی سے متعلق جو ہے فضائل، مناقب وغیرہ، اور قربانی صغرا اور کبرا، اور اس سے متعلق جو ہے فضائل اور نہ دینے پر وعید سماعت کر چکے۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور آپ کی شہادت مبارکہ سے متعلق ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کے شہادت کے تاریخوں میں بتایا گیا کہ 8 ذی الحج، بعضوں نے بتایا کہ آپ کے شہادت کی تاریخ ہے، اور بعضوں نے کہا کہ 10 ذی الحج یعنی عید الاضحیٰ کا دن آپ کے شہادت کا دن ہے۔ بعضوں نے کہا، جس پر اکثریت ہے علماء اکرام کی، 12 ذی الحج، اور بہت سارے علماء اکرام نے کہا کہ 18 ذی الحج۔ 18 ذی الحج اکثر کیلنڈروں میں بھی اور اخبارات میں بھی یہی تاریخ کیا ہے بیان کی جاتی ہے۔ تو 2 تاریخیں شہرت یافتہ ہیں، 12 ذی الحج اور 18 ذی الحج۔ چونکہ اس ماہ مبارک میں ہی آپ کی شہادت کا دردناک واقعہ پیش آیا، اس مناسبت سے ہم آج حضرت سیدنا عثمان بن عفان اور لقب غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور آپ کے فضائل جو ہے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں نے قرآن شریف سے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 تلاوت کی۔ اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ، یعنی بھلا وہ شخص جو رات کی تاریکیوں میں، رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہوئے عبادت میں بسر کرتا ہے، پوری رات اللہ کی عبادت میں کھڑا رہتا ہے اور اللہ کی رات بھر عبادت میں مشغول رہتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے، یعنی آخرت میں اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، وہ اور مشرک بھلا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں سوال فرمایا۔ مفسرین نے بیان کیا، اور خصوصاً امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ یہ آیت شریفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، اور اس کی تائید کرتے ہوئے آپ کی زوج محترمہ حضرت نائلہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں کثرت سے روزے رکھنے والے شخص تھے، اور رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے والے شخص تھے، اور روزانہ ایک رات میں ایک مکمل قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں۔
پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ اکرام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالداری کے بہت چرچے ہیں کہ سارے صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ آپ مالدار تھے، مال و دولت سے بھی اللہ پاک نے آپ کو بے حساب نوازا تھا۔ جس طرح مال و دولت سے نوازا تھا، آپ کے دل کو دنیا سے بے نیاز بنایا تھا اللہ پاک نے۔ اس کی وجہ سے جب مسلمانوں پر تکلیفیں آتی، فاقہ کشی ہو جاتی اور ان کے جو ہے نا روزی کا معاملہ تنگ ہو جاتا اور غلے جو باہر سے آ کر مدینہ منورہ میں بکنا بند ہو جاتے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر وہ غلوں کو خریدتے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے اور کہتے کہ مفت میں جو ہے نا تم کیا کرو، یہ کھاؤ۔ ایک مرتبہ جب مدینہ آنے کے بعد میں میٹھے پانی کی صحابہ اکرام کو ضرورت درپیش ہوئی اور صرف ایک ہی کنواں تھا اور وہ کنویں کا مالک یہودی تھا، اور اس نے کیا کیا، اس پر قیمت لگا کر ڈول بیچنے لگا پانی کے، اور صحابہ اکرام چونکہ غریبی کی وجہ سے اتنے مہنگے ڈول پانی کے خریدنے میں کیا ہے، خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، پریشان ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا، آقا پانی کی قلت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، کون ایسا شخص ہے جو اس کنویں کو کیا کرے، خرید کر مومنوں کے لیے وقف کر دے، تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کے چشمے پر اس کو کیا ہے، اس کی بشارت دیتا ہوں۔ تو یہ کیا کیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں وہ کنویں کو خرید کر آپ کی خدمت میں مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں گا، اور آپ نے اس کو خریدا اور وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے، اور مسلمان پیسوں سے خرید کے پینے کے بجائے مفت میں پیتے رہے مدینے میں۔ وہ کنویں کا نام بئر روما ہے، آج تک بھی وہ مدینہ منورہ میں موجود ہے، آج تک بھی، اور وہ کنویں کے اطراف میں باغ ہے، اور باغ کے اندر 1500 تک کھجور کے درخت لگے ہوئے، وہ کھجوریں بکتی ہیں بازار میں، مارکیٹ میں بکتی ہیں، فروخت ہوتی ہیں۔ وہ باغ کا نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام سے ہے آج تک بھی، اور وہ کھجوریں بکنے کے بعد جو آمدنی آتی ہے اس سے ایک مدینے میں ہوٹل بنائی گئی، اور وہ ہوٹل کا خرچہ اور وہ باغ سے بک کر آنے والے کھجوروں کا آدھا خرچہ، آدھا مال پورے غریبوں میں مدینے کے تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ وہاں لنگر لگتے ہیں، غریبوں کو کھلایا جاتا ہے، اور بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کی جاتی ہے، یتیم بچوں کو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ ایسے اپاہج بچے جو چل پھر نہیں سکتے، اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، ان کی زندگی بھر کا خرچہ وہ مال سے اٹھایا جاتا ہے آج بھی۔ اور حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہی باغ کے ذریعے آنے والی آمدنی سے سرکار کی مسجد نبوی کا لائٹ بل بنا جاتا ہے آج بھی۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے ایسی دولت اور عزت عطا فرمائی، آپ کے دل کو دنیا سے بے نیاز کر دیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، قحط پڑ گیا، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھوک پیاس سے نڈھال ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اب ہم کو کھلانے والا کون ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ میرا مال ہے، آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خرچ کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اور انہوں نے اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں 200 اوقیہ سونا کیا کر دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ 200 اونٹ جو ہے مال سے لدے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے، 200 گھوڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدینے میں قحط پڑ گیا، تو قحط کی وجہ سے صحابہ اکرام کی حالتیں نڈھال ہو گئی، کھانے کے لیے دانہ تک موجود نہ تھا۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور مال کو خرچ کیا۔ اس طریقے سے آپ کی سخاوتیں بے مثال ہے صحابہ اکرام کے درمیان۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قحط کی وجہ سے جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت دیکھی، سخاوت کیا تھی، 10,000 دینار جو ہے آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے، یا رسول اللہ یہ غربا میں بانٹ دیں۔ اور کیا کیے، 970
970 اونٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال سے بھرے ہوئے پیش کر دی. یا رسول اللہ یہ جو ہے نا کیا ہے لوگوں کے لیے اناج وغیرہ یہ اونٹوں پر بھر کے جو ہے نا میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, اس کو بانٹ دیجئے غربا فقراء میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 70 گھوڑے مال سے لدے ہوئے پیش کر دیے. اور اسی مجلس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 700 اوقیہ سونا, یعنی یوں سمجھ لیجئے 700 کلو سونا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. یہ مسلمانوں کے اوپر صرف کرے, خرچ کریں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور وہ دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ درہم و دینار کو اس طریقے سے اٹھاتے, نیچے گراتے, سرکار مسکراتے جاتے تھے. اور عثمان غنی سے سرکار نے فرمایا, عثمان اب تو جو چاہے کرتا پھر, جو کچھ گناہ کر, اللہ تعالیٰ نے تیرے پچھلے زندگی کے سارے گناہ بخش دیے, اور آگے زندگی میں تو جو کیا نہیں کرنے والا بھی ہے اور کرنے کی تجھے پوری چھوٹ ہے, کرتا پھر اللہ تعالیٰ تجھے پہلے ہی مغفرت سے سرفراز کر رہا ہے. یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہے. آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں ہر کسی کا کیا ہے رفیق ہوتا ہے, ہر کسی کا دوست ہوگا جنت میں. میرا دوست, میرا رفیق عثمان بن عفان ہے, فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صاحبزادی ان کے نکاح میں دی, تو وہ کیا ہے انتقال کر گئی. تو آپ بہت غمزدہ ہو گئے, رونے لگے. صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر واقعہ سنایا, یا رسول اللہ عثمان بہت غمزدہ ہے ان کی زوجہ کے انتقال پر. حضور نے بلایا, دریافت فرمایا, عثمان کیا بات ہے کہ تم بہت روتے ہو؟ انہوں نے کہا, یا رسول اللہ میرا رونا اس بات پہ نہیں ہے کہ میری بیوی انتقال کر گئی, میرا رونا تو اس بات پہ ہے کہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی, اس کی وجہ سے جو میرا آپ سے رشتہ تھا آقا وہ آج ختم ہو گیا. میں اس رشتے کی جو دوری ہو گئی اس دوری کی وجہ سے رو رہا ہوں. آقا علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا سرکار نے, اے عثمان اگر مجھے اللہ تعالیٰ 100 بیٹیاں عطا فرمائے اور ہر ایک انتقال کرتی جائے تو میں 100 کی 100 ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک تیرے نکاح میں دے دیتا. فرمایا لے تیرے لیے میری دوسری بیٹی تیرے نکاح میں دیتا ہوں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایسے واحد صحابی ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں نہیں آئی سوائے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے. مولا علی شیر خدا سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ عثمان بن عفان کی شان کیا ہے, تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عثمان کو تو آسمان کے ملائکہ, ملائے اعلیٰ کے فرشتے ذوالنورین کے لقب سے یاد کرتے ہیں. یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا. ذوالنورین کا مطلب سمجھتے ہیں ڈبل نور والے, یعنی رسول پاک کی 2 بیٹیاں مل گئی تو وہ ڈبل نور والے ہو گئے, ڈبل نور والے ہو گئے. تو یہاں یہ ہم کو سبق دیا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہ سید زادیوں سے نکاح کرنا اپنے لیے شان اور فخر جو ہے نا کیا ہے, محسوس کرو کہ تمہارے نکاح میں سید زادیاں آئیں, یہ تمہارے لیے فخر کی بات ہے, تمہارے لیے شان کی بات ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ درس دیا. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, سید زادیوں سے نکاح کرنے کو کیا ہے, لوگ کیا ہے بڑی پریشانی کا سبب سمجھ رہے. ارے بولے نکاح کر لیے تو پریشانیاں آتی, مصیبتیں آ جاتی, بلائیں آ جاتے, نعوذ باللہ من ذالک. اس عقیدے سے بچیے. بلکہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ سید زادیوں سے نکاح کرنے سے رسول پاک سے رشتہ جڑتا ہے, آقا کا فیض جاری ہوتا ہے, نگاہ کرم ملتی ہے. یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے صحابی ہے, کاہلی کی وجہ سے کہہ لیجئے یا پھر بزدلی کی وجہ سے کہہ لیجئے, آپ جو ہے غزوہ احد میں شریک نہیں ہوئے, مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل کر کے آپ کی توبہ کی وجہ سے آپ کی مغفرت کا اعلان فرما دیا. وہ خطا کو اللہ پاک نے درگزر فرما دیا. پھر آپ غزوہ بدر میں شرکت کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری صاحبزادی بیمار ہے اور تم اس کے شوہر ہے, تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی خدمت کے لیے, اس کی دیکھ بھال کے لیے تم اس کے ساتھ ہی یہاں موجود رہو. مدینے میں ہی سرکار نے ان کو رکوا دیا اور غزوہ بدر میں شرکت کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا, اے عثمان
غزوہ بدر میں شریک نہ بھی ہو تو تجھے وہاں شریک ہونے کا ثواب بھی ملے گا، مال غنیمت سے حصہ بھی دیا جائے گا۔ تو یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، مگر اس کے باوجود اللہ نے ان کے کھاتے میں غزوہ بدر میں شریک ہونے کا ثواب بھی لکھ دیا، اور ان کو غزوہ بدر میں شریک ہونے کا، غزوہ بدر سے آنے والے مال غنیمت سے حصہ بھی دیا گیا۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے۔ آپ جو ہے عام الفیل، یعنی جو سورہ فیل میں واقعہ درج ہے نا، وہ واقعے سے 6 سال بعد جو ہے آپ کیا ہوئے؟ تولد ہوئے، اور آپ نے پوری عمر زہد و تقوی کو اپنایا، شرم و حیا کا ایسا پیکر تھے، کسی بھی نامحرم خواتین کی طرف، عورتوں کی طرف کبھی اپنی زندگی میں غلط نیت کے ساتھ نظر اٹھا کے نہیں دیکھے، آپ نظر اٹھا کے نہیں دیکھے پوری زندگی میں۔ آپ کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا عثمان تو وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، فرمایا۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، داخل ہوئے، رسول پاک اپنے گھر میں کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تہبد مبارک، لنگی مبارک پیر سے تھوڑا سا ہٹی ہوئی ہے، پنڈلی مبارک نظر آ رہی، مگر سرکار ویسے ہی بیٹھے رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور ویسے ہی بیٹھے رہے۔ پھر اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، یا رسول اللہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ٹھہرو، یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لنگی مبارک صحیح فرما لی، درست فرما لی، اور بالکل ایسا بیٹھ گئے جیسے پہلے صحابہ کرام کے لیے نہیں بیٹھے تھے، یعنی بالکل شرم و حیا کے ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے اور بالکل سیدھے بیٹھ گئے، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عثمان اب اجازت ہے، اندر داخل ہو۔ جب یہ حضرات چلے گئے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آئے تو آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر آئے ویسے ہی بیٹھے رہے، عثمان آئے تو اپنی تہبند مبارک سیدھی کر لی، وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عثمان سے کیوں حیا نہ کروں، اس سے تو فرشتے اور اللہ بھی حیا کرتا ہے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ شان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں سرکار فتنوں کا بیان کر رہے تھے، فتنوں کے بارے میں کہ میرے بعد کیسے کیسے فتنے پیدا ہوں گے، اس کا صحابہ کرام میں تذکرہ کر رہے تھے۔ ایک صحابی رسول سامنے سے گزرے اور کمبل اوڑے ہوئے تھے، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، گزر رہے تھے قریب سے، مجلس کے باہر سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن فتنوں کا میں جو ہے نا بیان کر رہا ہوں نا، وہ فتنوں کے اندر صبر کا مظہر بن کے نظر آنے والا یہ شخص ہے، فرمایا سرکار نے۔ جب یہ فتنے پیدا ہوں گے اس وقت یہ حق پر ہوگا، فرمایا۔ تو لوگ جو ہے نا کیا ہے، صحابہ اکرام میں سے کچھ یا ایک وہاں دوڑے چلے گئے، جا کر دیکھا کہ آخر ہے کون شخص، جا کر کمبل ہٹائی تو وہ عثمان بن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے ان کا چہرہ سرکار کی طرف کیا اور پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ فتنوں کے دور میں حق پر ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں یہی فتنوں کے دور میں حق پر رہے گا، فرمایا سرکار نے۔ حدیث پاک میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بہت سارے تذکرے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، مدینے کے عظیم پہاڑ احد پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، کیسے؟ ساتھ میں ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر بن خطاب بھی تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، تینوں حضرات ساتھ میں ہیں۔ سرکار احد کے پہاڑ پر چڑھے اور وہاں چڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ٹھہرے تو احد کا پہاڑ خوشی سے مسرت سے جھومنے لگا۔ آقا علیہ السلام نے اس کو ٹھوکر ماری، فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں؟ دیکھو 2 شہید، ایک نبی تو سرکار ہے اور فرمایا ایک صدیق، وہ تو ابو بکر صدیق ہیں، اور 2 شہید کون ہیں؟ ایک عمر بن خطاب اور ایک عثمان بن عفان۔ ابھی شہید تو بعد میں ہونے والے ہیں، سرکار پہلے خبر دے رہے ہیں اے پہاڑ تو اس بات پہ ناز کر کہ تیرے اوپر ایک ساتھ ایک نبی ایک صدیق 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں، تو اپنی عظمت پہ ناز کر۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ جملے فرمائے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، شہادت کی بشارت دی۔ تو شہید کون ہوگا؟ کیا کافر مرا تو شہید ہوتا؟ ذرا سوچنے والی بات ہے، کافر مرا تو شہید نہیں ہوتا،
ایمان والا حالت ایمان میں جب مظلومیت کے ساتھ قتل ہو جائے، مظلوم بن کر قتل ہو، تو وہ ہے شہید، ہے نہیں بولی آپ؟ تو سرکار نے بشارت پہلے ہی دے دی کہ میرا عثمان جس وقت شہید ہوگا، مظلوم شہید ہوگا، مظلوم قتل کیا جائے گا، وہ حق پر بھی ہوگا اور شہید ہو کر شہادت کا درجہ پائے گا۔ یہ اللہ کے حبیب نے پہلے ہی بشارت دے دی۔ اور ایک موقع پر آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، کنز العمال کی حدیث پاک ہے اور دیگر حدیث کے کتب میں بھی ہے، آقا علیہ السلام کی مجلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے آ رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک دیے۔ سرکار نے اپنے بازو بیٹھے ہوئے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اور دروازہ کھولو، اور جو شخص وہاں پر کھڑا ہے اس کو کہہ دینا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم اللہ کے رسول کے بعد پہلے خلیفہ بنو گے، اس کی خوشخبری ہے تمہارے لیے اور مبارک ہو بول کے اس سے کہنا بولے۔ جا کے دروازہ کھولے تو وہاں ابو بکر صدیق تھے۔ اس کے بعد پھر دروازہ بند کر دیا گیا، عمر بن خطاب آئے وہاں پہ، سرکار نے فرمایا اب یہ دوسرا شخص ہے، اس سے جا کر کہہ دو وہ ابو بکر کے بعد خلیفہ بنے گا، اس کو بھی بشارت دو اور مبارکباد سنا دو۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر بن خطاب تھے۔ تیسرے شخص آئے، سرکار نے فرمایا اس کو تیسرے خلافت کی جو ہے بشارت دے دو، مبارکباد بھی دے دو، ساتھ میں اس سے یہ بھی کہہ دو کہ وہ شہید ہونے والا ہے۔ تو وہ جا کر جب دروازہ کھولے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے وہاں پر۔ یہ آپ کی شان اور عظمت ہے کہ آپ کی حیات ظاہری میں سرکار نے آپ کو خلیفہ سوم بننے کی بشارت عطا فرما دی۔ اور اس کے بعد جب آپ کے شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ایک ابن سبا یعنی ابن سبا نامی یہودی شخص نے مسلمانوں کے اندر بہت سارے فتنے پیدا کیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد۔ پہلا فتنہ تو اس نے یہ پیدا کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کم درجے کے نبی عیسیٰ روح اللہ ہے، اور ان کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے وہ آسمانوں پر اٹھائے گئے اور قرب قیامت زمین پہ دوبارہ تشریف لانے والے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا ہمارے نبی ان سے کم درجے والے ہیں کہ انتقال کرنے کے بعد میں دوبارہ نہیں آئیں گے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آئیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا تو ان سے زیادہ لازمی ہے، تو حضور دوبارہ جو ہے نا پیدا ہوں گے، دوبارہ تشریف لائیں گے اور اپنے دین کی خدمت انجام دیں گے۔ اس طریقے سے کیا اس نے ایک عقیدہ بیان کیا، اور ایک طرف گروپ بنا دیا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا ہیں، ان کو خدا مانو، ان کی عبادت کرو، اللہ ہی علی بن کے زمین پہ آ گیا، اس قسم کی تعلیمات عام کرنے لگا۔ پھر اس کے بعد اس نے اور ایک فتنہ پیدا کیا۔ کیا فتنہ پیدا کیا؟ وہ یہ فتنہ پیدا کیا کہ حضرت علی ہی خلافت کے حقدار ہے، حضرت عثمان غنی اپنے جبر سے اپنی طرف سے زور زبردستی کر کے خلیفہ بن گئے۔ اب اس کے لیے اس کو لشکر کی ضرورت تھی، وہ فتنے کو پھیلانے کے لیے تو پہلے تو دو دو چار چار لوگوں کو پکڑ کے کیا کرتا، اس قسم کی گفتگو کرتا اور فتنہ پھیلاتا جاتا، اور یہاں سے اس نے فتنے پھیلانے شروع کر دیے۔ اب وہ دور فون انٹرنیٹ کا یا ٹی وی پہ نیوز دیکھنے کا تو تھا نہیں، فونوں پہ اطلاع دینے کا تو تھا نہیں، فتنے آسانی کے ساتھ پھیلائے جا سکتے تھے۔ تو یہ شخص کیا کیا، اس طریقے کی خبریں ہر عام آدمی کو پکڑ کر بیان کرتا جاتا، اس کو ورغلاتا مولا علی شیر خدا کی محبت کی طرف اور حضرت عثمان غنی کی نفرت کی طرف۔ ہوا یہ کہ ناسخ التواریخ کے اندر بیان ہے کہ مصر سے 1000 اور ایک روایت کے مطابق 2000 آدمیوں کا لشکر تیار کر لیا انہیں، اور بصرہ سے 2000 آدمیوں کا لشکر تیار کر لیا، کوفہ سے 2000 آدمیوں کا لشکر تیار کر لیا، ٹوٹل ہو گئے 6000۔ یہ 6000 افراد کا لشکر لے کر، اور بعضوں نے کہا کہ 3000 کا لشکر لے کر یہ روانہ ہوا مدینے کی طرف۔ اور مدینہ منورہ کو آنے کے بعد یہ تینوں لشکر مدینہ طیبہ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ پہلا جو لشکر تھا مصر کا، یہ ذل مروہ میں جو ہے نا کیا ہے مقیم ہوا۔ دوسرا جو لشکر تھا کوفہ کا، وہ اعوس میں جو ہے نا مقیم ہوا۔ تیسرا جو لشکر تھا بصرہ کا، وہ ذی اخشب میں جو ہے نا فروکش ہوا۔ اور مصریوں کی خواہش یہ تھی، مصر سے آئے ہوئے وہ لشکر کی خواہش یہ تھی
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے مولا علی شیر خدا کو خلیفہ بنایا جائے. اس کے لیے ہمیں جنگ کرنی پڑے تو ہم جنگ کریں گے. اور جو ہے نا جو بصرہ والے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ہٹا کر. تیسرے جو کوفہ سے آئے ہوئے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ حضرت درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا جائے؟ خلیفہ بنایا جائے. اس طریقے سے تینوں اپنی طرف سے ڈیسائیڈ کر کے وہاں پر آ گئے. اور مدینے میں جمعہ کا دن تھا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر جلوہ گر ہیں اور آپ خطبہ ارشاد کرنے کے لیے سرکار کا عصائے مبارک لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ ان اشخاص میں سے کچھ اشخاص مسجد نبوی میں تھے. ایک آگے بڑھا اور اس نے کیا ہے سرکار کا جو عصا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا وہ لے کر توڑ دیا گھٹنے پر مار کر. اس طرح توہین کی اور آپ کو ایل فیل بکا اور کہا کہ آپ اتر جائیں ممبر سے, آپ کو جمعہ کا خطبہ دینے کا کوئی حق نہیں, کیونکہ خلافت پر تخت خلافت پر بیٹھنے کا حق صرف اور صرف حضرت مولا علی شیر خدا رکھتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ وہ بولے آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں, خلافت چھوڑ دیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لباس کو کیسے اتار دوں جس کے لیے اللہ کے حبیب نے مجھے پہلے ہی فرمایا اے عثمان وہ لباس کو اس وقت مت اتارنا جب لوگ تجھ سے اتروانا چاہیں گے جس لباس کو تجھے اللہ نے پہلایا ہے, اور وہ کیا ہے؟ لباس خلافت ہے. میں اس کو ہرگز نہیں اتاروں گا کیونکہ اللہ کے حبیب مجھے روک دیے ہیں, پہلے ہی یہ بات بیان کر چکے. تو آپ کو ممبر سے زبردستی اتروا دیا گیا. آپ گھر میں تشریف لے گئے. 49 دن تک 49 دن تک یہ 6000 افراد آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیے. صحابہ اکرام گھس پیٹ کے گھر میں داخل ہوتے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تک بمشکل پانی اور غذا پہنچاتے. کیا ہے؟ اس طریقے سے 18 دن گزر گئے اور اس کے بعد کا جو معاملہ ہوا کسی کو بھی نہ پانی لے جانے دیا جا سکا نہ کھانا پہنچانے دیا جا سکا. آپ بالکل بھوکے پیاسے رہے. تو آپ جو ہے وہاں پر اپنے گھر کے جو ہے نا بالکنی میں آ کر لوگوں سے خطاب فرمایا کیا میں وہ نہیں ہوں جب تم بھوکے تھے تو تمہارے لیے اپنی دولت لٹایا؟ لوگوں نے کہا کہ بالکل آپ وہی ہیں. آپ نے فرمایا کیا میں وہ نہیں ہوں جو بئر روما کا کنواں تم پیاسے تھے تو تمہارے لیے وقف کر دیا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ وہی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا میں ایسا داماد نہیں ہوں کہ سرکار نے 2 صاحبزادیاں میرے نکاح میں دی؟ ذوالنورین میرا لقب ہے. لوگوں نے کہا کہ ہاں ہے. آپ نے فرمایا جب میں یہ سب چیزوں کا مستحق ہوں تو کیا مجھے اتنا حق نہیں پہنچتا کہ تم لوگ مجھے پانی پلاؤ؟ احسان کا بدلہ احسان سے دینے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے تو میرے احسان کا بدلہ تم کیا دے رہے ہو؟ لوگوں سے خطاب فرمایا مگر کچھ اثر نہ ہوا. حضرت مولا علی شیر خدا بھی وہاں ہے, حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما بھی وہاں ہیں, دیگر صحابہ اکرام ہیں. ان کی کوششیں چل رہی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچایا جائے, ہر طریقے سے ان کو غذا پہنچائی جائے. آپ نے دیکھا کہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں تو آپ نے روزے ہی رکھنے شروع کر دیے, یہاں تک کہ مسلسل 40 دن کا عرصہ گزرا. دن میں روزہ رکھتے, رات میں روزے قرآن شریف کی تلاوت کرتے, رات بھر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے. ایک دن آپ نے شہادت سے پہلے خواب دیکھا, اپنی زوجہ نائلہ سے سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے. رسول پاک فرماتے ہیں اپنے صحاب ابو بکر و عمر کے ساتھ کہ اے عثمان کیا ان لوگوں نے تم پر پانی بند کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. کیا ان لوگوں نے تم پر کھانا بند کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. اگر تم کہو تو تمہاری ان پر مدد کی جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا کہ مدینے میں قتل و غارت گیری ہو. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اے عثمان تمہیں مبارک ہو, کل ہمارے پاس آ کر ہمارے ساتھ افطار کرنا فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے. خواب جب آپ نے یہ دیکھا تو اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ اب انشاءاللہ میں کل شہید ہونے والا ہوں. تو یہ 3000 یا 6000 کا جو لشکر آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھا, حضرت سامنے کا جو دروازہ تھا آپ کا, حضرت امام حسن امام حسین مولا علی شیر خدا اور دیگر اصحاب رسول وہاں پر نگرانی کے لیے مامور تھے. وہ سامنے سے تو داخل نہیں ہو سکے لیکن پیچھے کے حصے سے داخل ہو گئے اندر, اور ایک شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سر پر لاٹھی ماری اور
وہ تلوار لے کر وار کرنے کے لیے دوسرا شخص آگے بڑھا تو آپ کی زوجہ محترمہ نے تلوار کا وار روکنے کے لیے آگے اپنا ہاتھ کر دیا تو ان کی انگلیاں کاٹ دی گئی، اور جو ہے پھر آپ کے جسم مبارک پر ضرب لگائی گئی، خون کے چھینٹے اس آیت پر اچھلے جو آپ بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ آیت کیا تھی؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آج بھی یہ قرآن شریف موجود ہے اور اس پر تر و تازہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا وہ خون لگا ہوا ہے اس قرآن شریف پر۔ ہر ایک کی شہادت کی کوئی نہ کوئی گواہی دے گا، امام حسین کی شہادت کی کربلا گواہی دے گا، ہے نہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد گواہی دے گا شہادت کی، مولا علی شیر خدا کی شہادت کی مسجد گواہی دے گی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی قرآن شریف اللہ کا کلام گواہی دے گا۔ تو اس طرح آپ کی شہادت ہوئی کہ آپ کے جسم مبارک پر 9 تلوار کے وار کیے گئے، اور جب آپ شہید ہو گئے پہلے تو سیدھا ہاتھ کاٹ دیا گیا آپ کا، آپ نے خون کے فوارے نکل رہے تھے، اس طرح فرمایا کہ تم نے ہائے وہ ہاتھ کو کاٹ دیا جس سے میں قرآن شریف کو تحریر کیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد وار کیے گئے، آپ کی شہادت ہو گئی، آپ کے جسم مبارک پر زور سے عمیر نامی شخص نے لات مارا تو پھسلی مبارک ٹوٹ گئی آپ کی، اور ناش مبارک ویسی ہی پڑی رہی، زوجہ چیختی رہی چلاتی رہی، یہ قتل کر کے شہید کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچھلے حصے سے باہر نکل گئے، اور حضرت مولا علی شیر خدا اور امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، اور یہ میت مبارک کو اب لے جانے بھی نہیں دیا جا رہا، غسل بھی دینے نہیں دیا جا رہا، کفن دفن کا انتظام بھی کرنے نہیں دیا جا رہا، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے۔ ان ظالموں نے اس قدر جو ہے نا کیا ہے شور بپا کیا کہ کتے داخل ہو گئے گھر میں، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پیر مبارک کا گوشت نوچنے لگے۔ پھر اس کے بعد بمشکل صحابہ اکرام نے بھگایا، اور مولا علی شیر خدا نے سب کو ڈانٹ کر دور کیا اور خطاب فرمایا، کیا تم میری بھی بات کو نہیں تسلیم کرو گے، نہیں مانو گے؟ لوگ جو ہے نا پھر متحد ہوئے، تھمے، اپنے جو ہے نا شور شرابے کو جو ہے ختم کیا۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین کرنے کی مجھے اجازت دے دو۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ اجازت دی، تو بغیر غسل کیے گئے، ناش مبارک تختے پر بھی لے جائی نہیں گئی، بغیر غسل کیے گئے، ہاتھوں میں یا پھر کچھ چکلے پر رکھ لی گئی، ایک پیر مبارک تو کتے جو ہے نا کیا ہے نوچے تھے، اور دوسرا پیر مبارک لٹک رہا تھا، ہاتھ مبارک لٹک رہا تھا۔ اس بے دردی کے ساتھ آپ کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا، اور وہ جو ظالمین وہاں پر آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، آپ کے میت مبارک پر پتھر برسا رہے تھے۔ اس طریقے سے جنازے مبارک لے جایا گیا۔ جب جنت البقیع میں دفن کرنے کے لیے صحابہ اکرام کا اصرار ہوا تو وہ ظالمین وہاں بھی پہنچ گئے، بولے کہ ہم اس کافر کو ہمارے جو ہے نا قبرستان میں دفن کرنے نہیں دیں گے بولے، تو لہذا ان کو یہودیوں کے قبرستان کے بازو میں دفن کیا جائے۔ تو یہودیوں کا ایک قبرستان تھا، اس کے بازو میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین عمل میں لائی گئی، بغیر غسل کے، بغیر جو ہے نا کیا ہے جنازہ پڑھے کے، بغیر کفن کے، آپ کو وہی لباس میں جس میں شہادت ہوئی تھی دفن کر دیا گیا۔ اللہ کے حبیب نے پہلے ہی یہ بشارت دے دی تھی کہ میرے عثمان کا فتنوں کے موقع پر جب شہادت کا واقعہ پیش آئے گا تو اس کی جنازہ، نماز جنازہ آسمان سے ملائکہ آ کر پڑھیں گے، فرمایا سرکار دجا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف فرشتوں کا نماز جنازہ آ کے پڑھنا صرف عثمان غنی کے لیے یا اور بھی کسی کے لیے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، یہ صرف عثمان بن عفان کے لیے ہے، فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس طرح دردناک واقعہ آپ کی شہادت کا پیش آیا۔ یہاں یہ مت سمجھیں کہ ارے اتنا بے دردی سے کتے بھی نوچے اور آپ کی ناش مبارک پر پتھر برسائے گئے، اگر وہ حق پہ ہوتے تو پھر یہ سب ظالمانہ آپ کے ساتھ انداز کیوں رکھا گیا؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ایک واقعہ نہیں، بے شمار واقعات اسلام کی تاریخ کے اندر جب فرعون کے اوپر 80,000 جادوگر فرعون کے اوپر ایمان نہیں رکھے، موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان لے آئے، تو ان 80,000 جادوگروں کو فرعون نے کیا کیا؟ ایک ہاتھ ایک پیر کٹوا کر سولی پر دریائے نیل کے کنارے لٹکوا دیا، اور چیل کبے نوچ نوچ کے ان کے جسموں کو کھا رہے تھے۔ تو بتائیے کیا وہ شہید نہیں ہوئے تھے؟ کیا وہ غلط تھے؟ کیا وہ حق پر نہیں تھے؟
بالکل حق پر تھے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے منظور نظر چاچا جان، ان کی ناش مبارک کو اس طرح بے حرمتی کی گئی، سینہ چاک کر دیا گیا، کلیجہ دل نکال کر کچا چبا دیا ہندا نامی خاتون نے، تو یہ بے حرمتی ہوئی۔ آنکھ کان ناک وغیرہ نکال کر ہار بنا کر گلے میں پہنے، شہدائے احد کے کان آنکھ ناک کاٹ کے ہار بنا کر لوگوں نے اپنے گلے میں پہنے، کفار نے۔ تو یہ واقعات بھی ہوئے ہیں۔ میدان کربلا کا تو آپ کو معلوم ہی ہے، ناش مبارک پر کیا ہے، گھوڑے دوڑائے گئے، شہید ہونے والوں کے ناشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ تو شہید کے ساتھ اگر ایسا ہو تو اس سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ بے حجاب پردے اٹھا کر اس کے سامنے ہوتا ہے، وہ اللہ کا دیدار کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ایسی ہوئی، روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ اللہ سے جا ملے، رسول اللہ سے جا ملے، اور رسول پاک سے کے مجلس میں جا کر آپ نے افطار فرمایا۔ یہ آپ کی شان اور عظمت ہے، ہمیں آپ کے احسانات کو بھولنا نہیں چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے، اور آپ کے لیے ایصال ثواب، فاتحہ خوانی وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ کی مجلس سے سجا کر لوگوں کے دلوں میں بھی اور خود اپنے دل میں بھی عشق و محبت پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ سے بے پناہ عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اہل بیت کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین سے بھی بے پناہ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ اکرام کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، خلفائے راشدین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ آمین ثم آمین و علینا۔